ساتھ ہی قریب قریب بولے. آپ بھی تشریف لے آئے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سلسلہ درس قرآن کریم میں سے سورہ فاتحہ کی تکمیل ہوئی. مختصر اس کی تفسیر، مختصر تفسیر اس میں بیان کی گئی. آج ہم نے سورہ البقرہ کو شروع کیا. اللہ رب العالمین ہمیں ترجمہ تفسیر کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر کمی کوتاہی اللہ رب العالمین درگزر کا معاملہ فرمائے. سورہ البقرہ یہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، سب سے بڑی صورت ہے کہ جس میں 286 آیات مبارکہ ہیں اور 6221 اس میں کلمات ہیں، 25,500 اس میں حروف ہیں. یہ مدنی صورت کہلاتی ہے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں ہجرت فرما گئے. ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو مدینہ میں نازل ہوئی یہ سورہ بقرہ ہے. اگرچہ اس میں ایسی بھی آیات مبارکہ ہیں جو حج کے موقع پر نازل ہوئی، جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، جیسے دوسرے سپارہ کی ایک آیت واتقوا یوما. یہ آیت مبارکہ تو 10 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، یعنی 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو یہ آیت مبارکہ 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو یہ منا کے مقام پہ یہ نازل ہو. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے دن تھے. اس کے بعد 80 یا 90 قریب غالباً دنوں کے برابر انتقال ہوا، لیکن پھر بھی یہ مدنی کہلاتی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بڑی عظمت اور شان کی مالک ہے. اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، ربا کے، سود کے احکامات ہیں اس کے اندر، اور بھی مسائل ہیں اس کے اندر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور خیر ہے. جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے. جو اسے چھوڑ دیتا ہے اس نے گویا کہ اس کو چھوڑ کر اپنے اندر حسرت رکھی ہے، اس نے حسرت کو چھوڑا ہے. بد نصیبی ہے اس کے لیے جو اس کی تلاوت نہیں کرتا. ایسے فضائل کی مالک ہے یہ سورت. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے کبھی باطل اس کے اوپر قادر نہیں ہوگا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے تفسیر میں فرمایا کہ باطل سے مراد جادو اور اس طرح کے مخلوقات کے شر کہ جس کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اس سے اللہ رب العالمین خلاصی عطا فرماتے ہیں، چھٹکارا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا خیر باعث خیر ہے.
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو اپنے گھر میں اس کو دعوت کرتا ہے پڑھتا ہے وہ تمام شریر مخلوقات سے حفاظت رہے گا، جن ہے، جادو ہے اور شریر مخلوقات ہے، بیماری ہے، اللہ رب العالمین اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لہذا یہ سورت مدنی ہے، اور میں نے یہ بتا دیا تھا پہلے بھی کہ مدنی اور مکی، مدنی وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بذر وحی جو آیات مبارکہ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی مدنی کہلاتی ہیں، جو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ میں نازل ہوئی قرآن کریم کی صورتیں یا آیاتیں مکی کہلاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہجرت کرنے کے بعد جو یعنی ہجرت سے پہلے، ہجرت کرنے سے پہلے جو مکہ میں نازل ہوئی مکی کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت یعنی مدینہ کرنے کے بعد جو مدینہ میں نازل ہوئی، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لفظ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ سورتوں کے شروع میں یہ حروف ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ الف لام میم حامیم، الف لام میم را، الف لام میم عین سین، حامیم قاف نون یاسین، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے متعلق ان فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے رموز میں سے ہے، اللہ کے رازوں میں سے ہیں، اللہ کے رموز میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا معنی، ان کا مطلب، ان کا مفہوم صرف اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے۔ اللہ نے ان مقطعات کا جو وہ ہے ترجمہ یا اس کی تفسیر جو ہے یا اس کا مفہوم جو ہے اللہ نے اپنے ہاں رکھا ہے، اللہ نے اور کسی کو نہیں بتایا ہے، یہ اللہ کے رموز میں سے، رازوں میں سے ہے۔ لیکن بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان حروف مقطعات کا جو مفہوم ہے وہ بتلایا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بتلانے کے بعد اس کو راز میں رکھنے کا حکم فرمایا۔ لہذا یہ کہ ان کے مراد، اس کا مطلب مفہوم اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے، اللہ کے راز میں سے ہے، لہذا ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب کہ لا ریب فیہ، کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب شک نہیں ہے؟ کہ یہ من جانب اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے حق سچ یہ کتاب ہے، یہ اللہ نے اس کو اتارا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ھدی للمتقین، یہ راہ بتلانے والی ہے ڈرنے والوں کے لیے، راہ بتلاتی ہے متقین کو، ڈرنے والے۔ اب متقین کون لوگ ہیں اور متقین کنہیں کہا جاتا ہے، وہ تو آگے خود ہی آیات کے اندر، اگلی آیات مبارکہ کے اندر اس کی جو ہے تفصیل اور اس کی تفسیر اللہ خود ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی ان متقین کی نشانی اللہ خود ہی بیان کر رہے ہیں آگے والی آیات مبارکہ کے اندر، جو آگے آیات مبارکہ آ رہی ان میں بیان کر رہے ہیں۔ اسی آیات مبارکہ کے اندر ایک دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذالک الکتاب، کہ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، عربی گرامر کے اعتبار سے ذالک دور کے لیے آتا ہے اور ہذہ قریب کے لیے آتا ہے، تو کتاب تو ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ نے فرمایا ذالک وہ کتاب، تو اس کا لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاتے، کیونکہ یہ لمبی چوڑی بحث باریکی یہ مدارس میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، طلباء سمجھتے بھی ہیں، اور یہاں ہمارے پاس مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں لمبی چوڑی تفصیل جو ہے وقت کی کم ہونے کی بنا پہ نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ کہ پیچھے جو ہم نے کہا کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ یہ جو ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی سیدھے راستے کی، تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے کہ جس کی جو تم نے درخواست کی ہے، یہ کتاب اس کا جواب ہے، یہ کتاب اس کا جواب ہے۔ یہ کتاب جو تم نے مانگا ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، جو تم نے ہدایت مانگی ہے، جو
تم نے سیدھا راستہ مانگا ہے وہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کتاب کے اوپر عمل کرو گے، اس کے احکامات کو مانو گے، اپنی زندگی میں لے آؤ گے، تو گویا کہ تم نے صراط مستقیم پا لیا ہے۔ یعنی جو تم نے التجا کی، جو درخواست کی، وہ تمہیں ہم نے دے دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت اس قرآن پاک کے اندر، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، تم اس کو اپنا لو، اپنی زندگی میں لے آؤ، ان کے احکامات کے اوپر عمل کر لو، گویا تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا لا ریب فیہ کہ اس کے اچھا کتاب کیا ہے؟ کتاب سے مراد ہوئی یہ قرآن کریم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی یہ کتاب، اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کریم مراد یہ لا ریب فیہ کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی من جانب اللہ ہونے میں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر شک کیا ہے، لیکن ان کی شک کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ یقینی ہے، اس کا من جانب اللہ ہونا یقینی ہے، بدی ہے، یقینی ہے۔ اور جو یقینی چیز ہوتی ہے کسی کے شک کرنے میں اس کے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یقینی چیز ہے، لہٰذا اس کے لیے اللہ کی طرف سے یقینی ہونے میں، حق ہونے میں، سچ ہونے میں یقینی بات ہے، اس میں کسی کے شک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے راہ دکھلانے والی ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے، اور متقین کی صفات خود اللہ پاک آگے خود بیان فرما رہے ہیں۔ ظاہر جو آدمی ڈرتا ہے، جب یہ کوئی آدمی ڈرتا ہے تو وہ متقی تو خود ہی بنتا ہے۔ یہ نہیں کرو جو اللہ پکڑیں گے، یہ چوری نہیں کرو اللہ پکڑ لیں گے، یہ گناہ نہیں کرو اللہ پکڑ لیں گے، یہ نہیں کرو۔ جب آدمی ڈرتا ہے او جی یہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا اللہ پکڑ لیں گے۔ جب ڈر ہوتا ہے تو آدمی گناہ سے بچتا ہے، گناہ سے اجتناب کرتا ہے۔ جب گناہ سے آدمی بچے گا تو خود بخود متقین کی صف میں ہوگا۔ جب جو کام کرے گا ڈرے گا، نہیں جی اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں جی اللہ پکڑیں گے، نہیں جی گناہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ آدمی جب ڈرتا رہے گا، جب ڈرے گا گناہ کے قریب ہی نہیں جائے گا، جب گناہ نہیں کرے قریب نہیں، خود متقی بن جائے گا، متقین کی صف میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔